ناموس کا مسئلہ آتا ہے ہم میدان میں نکلتے ہیں، پیغمبر کی ناموس کا مسئلہ آتا ہے ہم میدان میں نکلتے ہیں اور حضور کے ناموس کی جنگ لڑتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا بھئی تم بھی عجیب کلمہ کو ہو، جس نبی کو گالی ملی ہے اس نبی کو طیش تو نہیں آتا، تمہیں طیش آ گیا ہے۔ جس نبی پہ الزام لگے وہ نبی تو بہت ٹھنڈا ہے، تمہیں گرمی چڑھ جاتی ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کالی نبی کی زندگی دیکھ لو، اگر حضور کے خلاف کتنے واقعات ملتے ہیں۔ کسی نے گلے میں کپڑا لٹکایا، نبی تب بھی خاموش ہے۔ کوئی کندھے پہ بوجھلی پھینکتا ہے، نبی تب بھی خاموش ہے۔ کوئی نبی کو گالی بکتا ہے، نبی تب بھی خاموش ہے۔ آپ خواہ گرم ہوتے ہو۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، اگر اعلان نبوت خود کیا ہوتا تو جواب نبی کے ذمہ ہوتا۔ نبی نے اعلان نبوت کیا نہیں ہے، خدا نے کروایا ہے۔ تو جب الزام لگا ہے، کسی نے بکا ہے، مصطفیٰ خاموش رہا ہے لیکن خدا بولا ہے۔ جب حضور پہلی پہاڑی پہ تقریر کرتے ہیں، آل مکہ کو جمع کیا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا؟ مکے والوں نے کہا جربناک غیر ملا ما وجدنا فیک الا صدقا۔ پھر نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ابو لہب فوراً بول پڑا تبا یا محمد لہذا جمعتنا العیاذ باللہ، محمد تو ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ حضور نہیں بولے، حضور چپ ہے۔ کیوں؟ اگر نبی نے جمع خود کیا ہوتا تو بولنا نبی کے ذمہ تھا، خود جمع نہیں کیا، خدا کے فرمانے پہ جمع کیا ہے۔ مصطفیٰ چپ ہے، خدا بولا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ چپ ہے، خدا بولا ہے۔ اگر مصطفیٰ نے مرضی سے جمع کیا ہوتا تو بولنا مصطفیٰ کے ذمہ تھا، خدا کے کہنے پہ جمع کیا ہے۔ مصطفیٰ خاموش ہے تو خدا بولا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ میں آپ کے مدرسے میں آیا، توجہ رکھنا، اب اگر کوئی جلسہ ہو آپ یہاں جلسہ رکھیں، ڈاکٹر صاحب مجھے بلا لیں، میں آپ کے بیان میں آ جاؤں۔ اب ایک بندہ کھڑا ہو اور مجھے گالی دے، ایک بندہ کھڑا ہو اور مجھے کوئی حملے کرے، میں خاموش بیٹھا ہوں، ڈاکٹر صاحب گرم ہو جائیں تو لوگ کہیں گے لو جس کو گالی دیتے ہیں وہ چپ بیٹھا ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ گرم کیوں ہوتے ہیں؟ ہم جس کو مارنا چاہتے ہیں وہ خاموش بیٹھا ہے، آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی مہمان ہے، آیا نہیں، میں نے بلایا ہے، آیا نہیں میں نے۔ اب توہین اس کی نہیں ہے، توہین میری ہے، بےعزتی اس کی نہیں ہے، بےعزتی میری ہے۔ نبی اعلان نبوت کرتا نہیں، خدا کرواتا ہے۔ اگر نبی گناہ کر بیٹھے، نبی پہ الزام نہیں خدا پہ لگے گا، کس نبی کو نبوت دی ہے؟ میں خیر بتا رہا تھا محمد الرسول اللہ، یہ تو عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے نا، ہمارے عقائد کا ہے۔ میں تو بتا رہا تھا کہ نبی لفظ محمد کے بے نقطے بتا رہے ہیں، نبی معصوم ہے، میرے پیغمبر نے کبھی گناہ کیا نہیں ہے، نبی گناہ کرتا بھی نہیں ہے، نبی سے خدا گناہ ہونے دیتا بھی نہیں ہے۔ محمد پیغمبر کا نام ہے اور یہ نام بھی بے مثال ہے، اس کے نام پہ خدا نے دفاع بھی رکھا ہے، اس کے نام پہ خدا نے نظریہ بھی رکھا ہے۔ ہم حضور کو پاک مانتے ہیں، اللہ کو پاک کہیں تو سبحان کہتے ہیں، اور جب نبی کو پاک کہیں تو معصوم کہتے ہیں، اور جب صحابی کو پاک کہیں تو محفوظ کہتے ہیں۔ سبحان کا معنی پاک مطلب جدا ہے، معصوم کا معنی پاک مطلب جدا ہے، محفوظ کا معنی پاک کا مطلب